السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، دہوائے کبریٰ کیا چیز ہے اور اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ کیا اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے؟ کیا اس کے سمجھنے سے نہ سمجھنے سے روزے میں کیا فرق پڑے گا؟ اور دہوائے کبریٰ کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ آج اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرات محترم، اصل میں یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ دہوائے کبریٰ یہ ایک وقت ہے، اور جس طریقے سے طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے جس میں سورج نکلتا ہے، اور غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے جس میں سورج ڈوبتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے زوال کا جس میں سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، غالباً 12 بجے کے وقت دوپہر کے، اس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ مسجدوں میں بورڈ لگا ہوتا ہے جہاں پر فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، اسی میں اگر آپ دیکھیں گے تو زوال کا وقت بھی لکھا رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ختم سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے، طلوع آفتاب کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ منتظمین حضرات جو مسجد کے ہوتے ہیں، انتظامیہ کمیٹی یا امام صاحب یا مؤذن صاحب اس وقت کو متعین کر کے لکھ دیتے ہیں۔ اور یہ وقت معلوم کہاں سے چلتا ہے؟ تو بڑے بڑے علماء اور مفتی حضرات آپس میں رائے مشورہ کر کے ایک بورڈ بنایا جاتا ہے جو مسجد میں لگا ہوتا ہے۔ اس مسجد میں بورڈ لگا ہوتا ہے، اس میں تاریخ لکھی ہوتی ہے، اور اس تاریخ کے حساب سے ساری ٹائمنگ اس بورڈ میں لکھی ہوتی ہے، اور اس بورڈ سے تاریخ اور ٹائمنگ کے حساب سے جو مسجد میں جو بورڈ لگا ہوتا ہے جو عام لوگ دیکھتے ہیں، اس میں وہاں پر زوال کا وقت اور غروب آفتاب کا وقت وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے، ختم سحری وغیرہ کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ اس بورڈ میں اگر آپ دیکھیں گے جو امام صاحب جس میں سے ٹائمنگ دیکھ کر کے بڑے والے بورڈ میں لکھ دیتے ہیں جس میں لائٹ جلا کرتی ہے، ایک چھوٹا سا بورڈ مسجد کے کونے میں لگا ہوتا ہے جس میں پورے سال کی ٹائمنگ لکھی ہوتی ہے۔ اس بورڈ کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک کھانا بنا ہوتا ہے جس میں دہوائے کبریٰ لکھا ہوتا ہے۔ دہوائے کبریٰ کیا ہوتا ہے؟ دہوائے کبریٰ کا وقت جو ہوتا ہے اس کا تعلق روزے سے ہوتا ہے، اس کو نصف النہار بھی کہا جاتا ہے، یعنی دن کا آدھا وقت۔ اب دہوائے کبریٰ یا نصف النہار کا جو وقت ہوتا ہے اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ تو حضرات محترم دیکھیے، جو شرعی جو اسلامی جو دن ہوتا ہے وہ صبح صادق سے لے کر رات کے طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم دن کہتے ہیں، اور اس کے آدھے کو دہوائے کبریٰ یا نصف النہار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صبح صادق وقت جس وقت سحری ختم ہو رہی ہے وہ وقت لے لیجئے، اور جب روزہ کا جو وقت ہے یعنی افطار کا وہ وقت لے لیجئے، ان دونوں کو آپ جوڑ دیجئے، یہ آپ کا پورا دن بن جائے گا۔ اب اس میں 2 سے ڈیوائڈ کر دیجئے، جو وقت آئے گا اتنا وقت دہوائے کبریٰ ہوگا۔ حضرات محترم، زوال کا جو وقت ہوتا ہے جب ختم ہوتا ہے تو مسجد کے بورڈ میں لکھا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، جو مسجد میں بورڈ لگا ہے اس میں لکھا ہے زوال کا وقت، جو لکھا ہوتا ہے حقیقت میں وہ زوال کا ختم وقت لکھا ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب حضرات محترم، جو زوال کا وقت جو لکھا ہوا ہے مسجد کے جو بورڈ میں، اس سے 40 منٹ پہلے یا 47 منٹ پہلے یا 39 منٹ پہلے کا جو وقت تھا وہ شروع دعوائے کبریٰ کا وقت تھا، یعنی کہ جب دعوائے کبریٰ کا وقت شروع ہوتا ہے تو غالباً 37 منٹ یا 40 منٹ تک کا جو سمے ہوتا ہے، زوال کے وقت تک کا جو بیچ کا جو سمے ہوتا ہے اس کو دعوائے کبریٰ کہتے ہیں۔ اب حضرات محترم، دعوائے کبریٰ کا جو ہے تعلق روزے سے کیا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، نفل روزہ اور رمضان شریف کا روزہ یا نذر وغیرہ کا جو روزہ ہوتا ہے جو رکھا جاتا ہے اس میں نیت بہت درست ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے نیت درست نہ کی تو یہ سمجھ لیجئے بھوکا رہنے کے علاوہ آپ کو کچھ نہ ملے گا، اور آپ کا روزہ بھی نہ مانا جائے گا۔ اب جیسے کسی نے
तो गुरूब आफ्ताब के बाद ये सोच लिया कि अब हमें कल रोजा रखना है, यानी कल के दिन रोजा रखना है। आज गुरूब आफ्ताब हो गया, यानी 7 बज गया या 8 बज गया रात के, और हमारे दिमाग में ये बात है कल हम रोजा रखेंगे, हमने नियत कर लिया। अब सवेरे हमारी आंख ना खुली और हमारी आंख 12 बजे या 1 बजे खुली या जोहर की नमाज के बाद खुली, तो अब हमारा रोजा हो जाएगा, क्योंकि रात के हमने नियत कर लिया था। अब हम नहीं उठे हैं तो हमारा रोजा हो जाएगा। लेकिन अब अगर हमने रात के 7 बजे हमने नियत करी कि कल हम रोजा रखेंगे, और 9 बजे कह रहे नहीं छोड़ो हटाओ नहीं रोजा रखेंगे, अब सो गया। रात के फिर से समझ लीजिए, रात के 8 बजे हमने कहा कि कल रोजा रखेंगे, लेकिन रात के 9 या 10 बजे हमने ये कहा नहीं हम कल रोजा नहीं रखेंगे, और इस हालत में हम सो गए। तो अब हमारी नियत ना हुई। अब जब हमारी नियत ना हुई तो अब इस सूरत में अगर हम सहरी के वक्त उठ गई, आंख खुल गई और हमने रोजा सहरी के वक्त नियत कर लिया तो रोजा हमारा माना जाएगा। और अगर हम सो गए और दहवाए कुबरा का वक्त निकल गया, समझिए फिर से, दहवाए कुबरा का वक्त निकल गया, यानी जवाल से पहले 40 मिनट का जो वक्त है, यानी कि 11:38 से शुरू होता है, इस टाइम पर 11:38 से शुरू हो रहा है, और गालिबन 12 सवा 12 बजे तक ये खत्म हो जाता है। तो हजरात मोहतरम ये समझ लीजिए कि अगर आपने रात के 8 बजे ये कहा कि कल हम जो है रोजा रखेंगे, लेकिन 9 बजे कहा हम रोजा नहीं रखेंगे, इतनी बात कह के सो गए और सवेरे आंख ना खुली, और हमारी अगर आंख दहवाए कुबरा के वक्त से पहले खुली और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि रोजा टूटने वाला कोई काम हो, तो हमारी नियत सही होगी, हमारा रोजा हो जाएगा, अगरचे हमने सहरी नहीं की। लेकिन अगर हम जो है रात के 8 बजे कह रहे हैं कि रोजा जो है कल रखेंगे, लेकिन 9 बजे कह रहे हैं नहीं रखेंगे, और हम सो गए हैं, अब हमारी आंख खुल रही है 1 बजे या 12:30 बजे, और हमने कोई खाना पीना भी नहीं खाया है, कोई ऐसा रोजा तोड़ने वाला काम भी नहीं किया है, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि अब हम रोजे से हैं, तो हजरात मोहतरम अब आपका रोजा नहीं माना जाएगा, क्योंकि दहवाए कुबरा का वक्त निकल चुका है, और दहवाए कुबरा के वक्त में ही नियत की जा सकती है, इससे पहले ही नियत की जा सकती है, इसके बाद नियत नहीं की जा सकती है। हाँ, एक इसमें एहतियात और है कि अगर हम रात की नियत हमने नहीं की थी और सवेरे हम दहवाए कुबरा के पहले हमारी आंख खुल गई, तो अब हमें वहां पर यह कहना होगा कि हम सुबह से रोजे से ही हैं और कोई ऐसा काम भी नहीं किया है, तो अब दहवाए कुबरा के वक्त से पहले हमने जो है नियत कर ली है, तो अब हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है रोजा तोड़ने वाला, तो अब इस हिसाब से हमारा रोजा इंशाअल्लाह माना जाएगा। और हजरात मोहतरम, हमने डिस्क्रिप्शन में इस मसले के बारे में बहुत सारी बातें लिख दी है, वहां से आप इसको पढ़ सकती हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सवाब की नियत से लोग इस अहम मसाइल को लोगों तक पहुंचा दें।